السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ویڈیو بنانا میرا بہت ضروری تھا آپ لوگوں کے لیے۔ اس کی مین وجہ اور بیسک وجہ یہ تھی کہ بیسیکلی آج اسلامی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ پورے ملک پاکستان میں اور دیگر ممالک میں آج ان کی ولادت کا دن یعنی پیدائش کا دن منایا جا رہا ہے زور و شور سے۔ جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان میں لوگ کیا کر رہے ہیں کہ باہر ٹرک لے کے، گاڑیاں لے کے، بائک لے کے، کاریں لے کے، ٹرکوں کو سجا کے روڈوں پہ نکلے ہیں، اور ریل جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ریلی نکال رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں جیسے پیدائش کا، اور کروڑوں روپے کی چیزیں بانٹ رہے ہیں، لاکھوں ہیں کروڑوں روپے کی۔ پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، کراچی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے اوپر ہے، لیکن پورے پاکستان کی آبادی ہے 30 کروڑ سے اوپر۔ تو پورے پاکستان کے اندر کروڑوں روپے کی چیزیں بانٹی جا رہی ہیں، بنائی جا رہی ہیں، لوگوں کو کھلائی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ جو روڈ پہ نکلا جا رہا ہے اور یہ لوگوں کو چیزیں کھلائی جا رہی ہیں، چیزیں بنائی جا رہی ہیں، آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں میں، یہ سب لوگ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہے ہیں کہ ان کی آج پیدائش کا دن ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تو پیدا کیا تھا بقول آپ لوگوں کے آج کے دن، لیکن ان کا ایک موٹیو تھا، ایک مقصد تھا جو انہیں پورا کرنا تھا، جو یہ پورا کر کے گئے، اور انہیں دنیا کا آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، اور ان کے اوپر قرآن مجید اتارا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں قرآن پاک ملا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق ادا کر کے چلے گئے دنیا سے، آج ہم ان کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جتنا بھی آپ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں عوام کو، یا ملک پاکستان کو، یا دنیا کی عوام کو ان چیزوں سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں 1 روپے کا، 5 روپے کا، 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ جیسے ایک میرے پاس ایک کوائن رکھا ہے، شاید آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے 5 روپے کا کوائن، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، 5 روپے کا بھی عوام کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو پھیلایا، اپنی قربانی دی، اپنی جان کی، اپنی مال کی، اپنی عزت کی، لوگوں کے تانے سنے، لوگوں سے بری باتیں سنی، لوگ انہیں پاگل کہتے تھے، لوگ انہیں عجوبہ کہتے تھے، لوگ انہیں جادوگر کہتے تھے، اس طرح کے تانے سنے، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کہ اللہ آپ کو دین حق پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ آپ کو ہدایت دے، اس طرح کی دعائیں کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ برائی کریں، ماریں، پیٹیں۔ اس لیے تو آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کے حق ادا کیا اور اپنے آپ کو دنیا میں فیمس کر کے چلے گئے، کیا آپ لوگوں نے ان کا حق ادا کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کیا دنیا میں آ کے؟ اگر آپ لوگوں نے حق ادا نہیں کیا تو آپ لوگوں پہ کروڑوں روپے کی بریانی بانٹ دیں، حلیم بانٹ دیں، کھانے بانٹ دیں، کچھ بھی بانٹ دیں، کوئی فائدہ نہیں۔ سمجھ لیں آپ جس پوزیشن پہ کھڑے ہیں نا، آپ الٹا پستی پہ جا رہے ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موٹیو جو تھا وہ تھا انسانیت، حقدار کو حق دینا، برے وقت میں
صبر پہ قائم رہنا، جو کہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یار میں نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، میں نے حق ادا کر دیا اور میں جنت میں ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ نماز بیسیکلی بے حیائی اور برائی سے روکنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، خدا کے لیے نہیں پڑھتے ہیں۔ خدا کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو کیا ہم بے حیائی سے، برائی سے رک رہے ہیں؟ خواتین غیبت بہت کرتی ہیں، آپ کی سوچ ہے، کوانٹٹی بہت زیادہ ہے عورتوں کی جہنم میں جانے کی۔ زبان کی خراب ہیں، لوگوں کی برائیاں کرتی ہیں، اپنی بہوؤں کی، اپنی نندوں کی، فلانا فلانا، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ دین اسلام میں کہا جاتا ہے کہ تم سامنے والی عورت کا، چاہے وہ تمہاری کوئی بھی ہو، پڑوسن ہو، رشتہ دار ہو، ماں ہو، بہن ہو، بھابھی ہو، دیور ہو، دیورانی ہو، ایکس وائی زی، سب کا آپ نے پردہ رکھنا ہے۔ اگر آپ کسی کا پردہ رکھو گی تو کل اللہ پاک آپ کا پردہ رکھے گا۔ بیسیکلی بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج کا جو دن لوگ منا رہے ہیں نا، اس کا جو بیسیکلی جو مین مقصد ہے اسے پورا کریں۔ جو موٹیو تھا ان کا، جو مقصد تھا، اونگے بونگے طریقے سے الٹی سیدھی چیزیں منانا اور یہ وہ کرنا، میں نہیں مانتا کہ خدا اس چیز سے راضی ہوگا۔ خدا کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، عصر کی قسم۔ اللہ پاک نے سورہ عصر میں فرمایا ہے کہ عصر کی قسم کہ ایک انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک کام کیے، عمل صالحات کیے، حق بات کی تلقین کی، یعنی حق بات کے لیے کھڑے ہوئے، حق بات کے لیے بولا، اور برے وقت میں صبر پر قائم رہے، یعنی برا وقت آنے پر صبر کیا۔ آج دیکھا جائے تو اگر کراچی کی تعداد دیکھا جائے تو میرے حساب سے لاکھوں لوگ روڈ پہ نکلے ہوں گے، اس لیے ریلی نکال رہے ہوں گے، جشن منا رہے ہوں گے۔ لیکن اگر انہی عوام سے بولا جائے کہ جیسے آپ کے پڑوسی ملک ہیں یا دوسرے ملک ہیں جس میں فلسطینی ہیں، ان میں لاکھوں لوگوں کو، انسانوں کو مار دیا ہے، بم سے، گولیوں سے، بندوقوں سے ان کو مار دیا ہے، جلا دیا ہے۔ اگر بولا جائے کہ ان کے حق کے لیے آپ نے اٹھنا ہے، آپ چلیں تیار ہو، آپ نے جنگ کرنی ہے اسرائیل سے، تو سارے نا آپ بل میں گھس کے، اپنے گھر میں گھس کے بیٹھ جائیں گے، اور 1 روپے کا بھی اسرائیلیوں یعنی نعوذ باللہ فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہی تو وقت ہے کہ آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے۔ اگر آپ کا ملک میں، پاکستان میں پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے، سبزی ہے، پھل ہے، راشن کے آئٹم ہے، اور آپ کی گیس ہے، بجلی ہے، پانی کا مسئلہ ہے، اگر عوام سے بولا جائے کہ بھئی آپ نے اس کے لیے اٹھنا ہے، تب بھی انسان نہیں اٹھتی ہے، تو انسان گھر میں بیٹھا رہتا ہے کہ ہمارے پاس تو ہے نا کھانے کے لیے، ہم لے لیں گے، چھوڑو، جس کو مسئلہ ہے وہ اٹھے، ہم نہیں اٹھیں گے۔ لیکن ہم 12 ربیع الاول آئے گی تو ہم نکل جائیں گے روڈ پہ جھنڈے لے کے، جیسے ہم نے بہت بڑے تیر مار دیے۔ عوام کو تو پاگل بنا ہی رہے ہیں، خود کو بھی بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں۔ خدا کو نظر نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ لوگوں کی نیت ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ کچھ کریں قوم کے لیے، انسانوں کے لیے، حق بات کی آواز اٹھائیں۔ بات میں یہ ٹاپک ختم کرتا ہوں اپنا کہ خدا را آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کے، کہ آپ لوگ دین اسلام کو سمجھیں، قرآن پڑھیں، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ پاک یہ میری امت ہے کہ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ نے قرآن مجھ پہ اتارا، میں نے قرآن ان لوگوں تک پہنچایا جیسے تیسے بھی کر کے، صحابیوں نے پہنچایا، تابعین نے پہنچایا، تبع تابعین نے پہنچایا، لیکن پہنچایا۔
لیکن اب ان لوگوں نے پڑھا نہیں ہے نا قرآن کو، اس میں میرا قصور نہیں ہے، میں بری الزمہ ہوں۔ اب آپ ان سے پوچھیں کہ ان لوگوں نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، اس پر عمل کیوں نہیں کیا، اس کی تعلیم کیوں نہیں دی، اونگی بونگی باتیں کرتے تھے، برائیوں میں پڑے رہتے تھے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ظلم کرتے تھے، حق کا ساتھ نہیں دیتے تھے، لوگوں کا حق کھا جاتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی طرفداری میں نہیں کرتا۔ اب یہ تیرے ذمے، تو نے جو کرنا ہے ان کے ساتھ کر۔ لاسٹ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ مجھے بولتے ہیں کہ آپ شارٹ ویڈیوز بنایا کرو۔ بیسیکلی میرے پاس ٹاپک اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اگر میں شارٹ ویڈیوز بناؤں گا تو میرا پوائنٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوگا، اس کو کلیئر کرنے کے لیے مجھے بڑی ویڈیو بنانی پڑتی ہے۔ تو آپ سب سے میری گزارش ہے، آپ سب سے میری درخواست ہے کہ ہاتھ جوڑ کے کہ آپ لوگ خدا را قرآن پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ اور ابھی میری ایک نیکسٹ ویڈیو آ رہی ہے، اس میں ہم ایک چھوٹی سی ایک نعت پڑھیں گے کہ بیسیکلی وہ تھے کیا اور وہ کیوں تھے۔ ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو، اوکے، اللہ حافظ۔